لکھ کے لگا لیں اپنی آنکھوں کے سامنے، یہاں پہ کوئی بھی سٹیکی نوٹ لگا لیں کہ کسی صورت بھی آپ حرکات کو جو ہے وہ لمبا نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 116۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ قصص آیت نمبر 78 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے جی تطبیق۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہمارا سورہ قصص کا جو لیسن ہے وہ آیت نمبر 78 سے ہے، 78 کی تطبیق آپ لوگ کریں گے کیونکہ یہ لمبی آیت ہے۔ 79 کی تطبیق میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ چھوٹی آیت ہے نا، میں اپنے لیے چھوٹی آیت رکھنا چاہوں گی کیونکہ ذرا زیادہ والا ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو دینا ہوتا ہے۔ چلیں جی 79 کی جو تطبیق ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ جو لوگ فرسٹ ٹائم یہ ورڈ سن رہے ہیں تطبیق، تو یہ ہم کہہ لیں کہ جو بھی ہم پیچھے قواعد پڑھ کے ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ فخرج سمپل ہمارے پاس حرکات ہے، آپ نے اس میں سے کسی بھی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، لکھ کے لگا لیں اپنی آنکھوں کے سامنے، یہاں پہ کوئی بھی سٹیکی نوٹ لگا لیں کہ کسی صورت بھی آپ حرکات کو جو ہے وہ لمبا نہیں کر سکتے۔ علام لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کریں، عین کی زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ قو واو خالی ما قبل جو ہے وہ زبر ہے، واو لین 1.5 سیکنڈ لکھے اس کے اوپر، اور میم کی زیر کو لمبا نہیں کرنا، ہا کی کھڑی زیر اس کو لمبا کریں۔ ہی میں ہمارے پاس کھڑی زیر ہے، اس کے اوپر 2 کاؤنٹس لکھیے، اور فی یا خالی ما قبل زیر یہ ہے یا مد، اس کے اوپر بھی 2 لکھیے، زی کے اوپر بھی 2 لکھیے کیونکہ سیم رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ہی فی زی سیم آپ اس کی ڈیوریشن رکھیں گے۔ نون کی زبر تا کی زیر لمبی نہیں کرنی، اگر آپ یہاں پہ وقف لے رہے ہیں تو ہا کی کھڑی زیر ڈراپ ہو جائے گی اور ہا کے اوپر ساکن کی علامت آ جائے گی، نتیح، ٹھیک ہے؟ اس طرح ساکن کی علامت ہے۔ نیکسٹ آ جائے گی قا، الف ما قبل زبر ہے، الف مد بھی کریں گے، اور الف جو ہے شبہ مستعلیہ میں سے ہے، موٹے لیٹر کے ساتھ آئے گا تو یہ الف بھی موٹا پڑا جائے گا، قا لل، ذی یا مد ہے، ذی نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ یوری میں ہمارے پاس یا مد ہے، اور یا جو متحرکہ ہے وہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ یا متحرکہ کہہ لیں کہ حروف شجریہ میں سے ہے، اور یہ وسط اللسان سے ادا ہوتی ہے، اور یا لین بھی یہاں سے ادا ہوتی ہے، صرف یا مد جو ہے وہ جوف سے ادا ہوتی ہے۔ دو جو ہے واو مد ہے۔ یہ ابھی جو میں نے یا کے بارے میں باتیں بولی ہیں نا، یہ جو پیش والی یا، اس کے بارے میں یہ ان کو سمجھ آئیے جنہوں نے پچھلی ساری کلاسز اپنی مکمل کی ہیں۔ جو بالکل آج فرسٹ ٹائم یہ کلاس دیکھ رہے ہیں انہوں نے پہلے جا کے اپنے جو کہہ لیں کہ قاعدہ کے کانسیپٹس ہیں، جو مخارج اور صفات کے کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر کرنے۔ نیکسٹ آ جائیے نل، یہ حمزہ وصلی درمیان میں ڈراپ ہو جائے گا۔ حیا کھڑا زبر ہے یا کے اوپر، وہ آپ لمبا کریں گے، واو نہیں پڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تد دنیا، نون ساکن کے بعد یا اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ کسی قسم کا ہم نے ادغام نہیں کرنا۔ اگر نون ساکن کے بعد یا دوسرے کلمے میں آتا تو ہم یہاں پہ ادغام مع الغنہ کرتے، تو یہ سمپل اظہار ہی پڑا جائے گا دنیا۔ یا پہ الف مد ہے، 2 کاؤنٹس لکھے، اس یا پہ کھڑا زبر ہے، 2 کاؤنٹس لکھے۔ لئی یا خالی ما قبل زبر یا لین 1.5 سیکنڈ، یہ ساتھ ساتھ میں بول بھی رہی ہوں کیونکہ چننا منا آپ لوگوں کو اس طرح سے نظر نہیں آنا۔ لنا، لام کو لمبا نہیں کرنا، کچھ لوگ لام کو بھی لمبا کر بیٹھتے، لانا نہیں، لنا نون لمبا ہوگا کیونکہ یہ الف مد ہے، 2 کاؤنٹ لکھیں۔ مثل ما، الف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، کون سی مد ہے جی؟ مد منفصل، 4 سے 5 سیکنڈ لکھیے یہاں پہ۔ او واو مد ہے، 2 لکھے۔ اوتیا، آ کھڑا زبر، یہ بھی ہمارا عکس ہے، لسان سے ادا ہوتا ہے۔ رو واو مد، نون کی زبر، نون کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، نیچے نون شد کا غنہ کرتے ہوئے نون کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ ہو کو لمبا کریں گے کیونکہ ہو کے پاس الٹا پیش ہے، ہا کے پاس۔ لذو واو مد،
حوضن تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. حوضن عظی یا مد, اور میم کی دونوں زیریں ڈراپ کریں گے, میم کے اوپر ساکن کی علامت آئے گی. عظیم آخر میں میم کی ادائیگی بھی کرنی ہے. تو 79 کی تطبیق میں نے کی ہے. آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کا ہوم ورک ہے 78. آپ نے 78 کی ذرا تھوڑی سی آپ لوگوں نے اپنے مصحف پہ ہی کرنی ہے. گروپ میں اب لوگوں کو بتا دوں گی کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ کرتے آئیں گے اس کی تطبیق. ٹھیک ہے جی, 78 آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. چلیں جی, اب آ جائیے اپنے آج کی تلاوت والے پورشن کی طرف. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انما اوتیته على علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبله من القرون من هو قد اہلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة وَأَكْثَرُ جَمْعًا. اور اگر ہم نے یہاں پہ جوائننگ دینی ہو تو قوتاؤں, پھر ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه له حظ عظیم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربه أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ عنکبوت. سٹارٹ کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چلیں جی، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 23 تک ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔